صرف آپ کے سامنے کوئی اگر روایت آتی ہے جس میں کسی عمل اور فعل پر پروردگار عالم نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، کہنے والا بس معصوم ہونا چاہیے، چاہے اول معصوم ہو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کسی بھی محمد سے وہ روایت اگر آئی ہو، آپ اس پر اجر و ثواب کی خاطر عمل کر لیں تو آپ کا سب کچھ کور ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ بس یہ ہے کہ جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں نا، یہ لفظ شاید سنا ہوگا، آپ نے تو یقیناً سنا ہوگا، باقی ناظرین سامعین کے لیے بھی شاید فیملیئر لفظ ہو، کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں۔ یعنی بس آپ نے نسبت نہیں دینی ہے کہ ہاں نہیں رسول خدا نے کہا ہی کہا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، یہ تو ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ہم نے روایت تو چیک نہیں کی ہے۔ بس آپ صرف اس امید سے کہ اگر رسول خدا نے یہ فرمایا ہے تو میں اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ شاید رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، یہ ایک شاید بیچ میں رہنا چاہیے تاکہ نسبت قطعی نہ بنے۔ اور اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں علمی زبان میں، فقہی زبان میں، کہ رجا کی نیت سے انجام دیں، یعنی رجا یعنی امید، کہ امید ہے کہ شاید رسول خدا نے یہ کہا ہو، اور پھر اس اگر کہا ہے تو پھر تو قطعاً ثواب ملے گا، لیکن خدا تو کہہ رہا ہے نہیں بھی کہا تب بھی میں دوں گا، تو اس لیے پھر یہ دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے ان تمام روایتوں کی نسبت۔ لہذا آپ کو آپ کا جو نیت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا نیت المومن خیر من عملی، وہ شاید یہی ہے، آپ کو آپ کی نیت پہ ثواب دے دے گا پروردگار عالم کہ تم نے اس اجر و ثواب کی خاطر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے نمائندوں نے یہ بات کہی ہے، تم نے اس کو عمل کیا ہے، تمہارا جذبہ اطاعت دیکھ کر ہی پروردگار عالم تمہیں اجر و ثواب دے دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے رجب ہو، شعبان ہو، رمضان کے اعمال ہوں، اس کی دعائیں ہوں، اس کی نمازیں ہوں، یا اور دوسرے موقعوں کی نمازیں، دعائیں وغیرہ جو مفاتی میں موجود ہیں یا غیر مفاتی میں موجود ہیں، ان کو آپ رجا کی نیت سے آنکھیں بند کر کے، جس کو کہیں قلب مطمئن کے ساتھ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے کسی قسم کا نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی اور خرابی ہے اس کے اندر، بلکہ نہ فقط یہ کہ گناہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم آپ کو اپنے تفضل سے ضرور نوازے گا۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی رسول خدا سے روایت ہے، میں نے کہا نا رسول خدا، اب چاہے کہی ہو انہوں نے یا نہ کہی ہو، آپ عمل کریں اس ثواب کی خاطر اور رسول خدا کے احترام میں، تو آپ اگر رسول خدا کا احترام کریں گے تو خدا اپنے رسول کا حبیب کا احترام نہیں کرے گا مگر۔ بے شک۔ لہذا کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ، اس سے غفلت نہ برتو، پیغمبر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کو فرشتے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، رغبتوں والی رات۔ یہ کیوں نام یہ رکھا گیا لیلۃ الرغائب؟ کہتے ہیں یہ نام اس لیے اس رات میں پر رکھا گیا ہے کہ جب اس رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان اور زمین میں کوئی بھی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ کعبہ اور اس کے اطراف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی رجب کی پہلی شب جمعہ کعبہ میں چاہے ہمیں نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، سمجھیں آپ کعبے کے اطراف پر از ملائکہ ہے، پیغمبر کی فرمائش کے مطابق اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں جو بھی چاہتے ہو مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب دیکھیں فرشتے بھی بالآخر، شاید فرشتوں نے بی بی کی وہ حدیث جو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ہے کہ شب جمعہ بی بی جو ہے وہ دعا مانگ رہی تھی، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سن رہے تھے، انہوں نے دیکھا سارے اڑوسی پڑوسی سب کے لیے مانگی، نہیں مانگی تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اور اتنے میں فجر ہو گئی۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا تو کیا کہا تھا؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر، بہت مشہور حدیث ہے جناب زہرا کی۔ تو شاید فرشتوں نے بھی یہی سنی ہوئی ہے حدیث ان کی شاید۔ تو جب کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو تو فرشتے عرض کرتے ہیں فرشتوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، نہیں کہا کہ پروردگارہ ہمیں تھوڑا سا اپ گریڈ کر دے، ہمیں تھوڑا اور اوپر لے جا، ہم پہ تھوڑی اور نظر کرم فرما، کچھ اور عطا کر، 4 پر ہیں 4 کے 8 بنا دے، 8 پر ہیں تو 8 کے 16 کر دے۔ ایسی کوئی بات فرشتوں نے نہیں کی، فرشتوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر کیا کہا فرشتوں نے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے جو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہماری حاجت یہ ہے
کہ تو یعنی اے خدا تو رجب میں روزہ رکھنے والے افراد کے گناہوں سے درگزر فرما. فرشتے بھی فکر کر رہے ہیں ان افراد کی کہ جو گنہگار بندے ہیں، خدا کی رسول کی امت کی گنہگار امتی مخلوق، کہ جو روزہ رکھتا ہے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسا ہی کیا. تو یہ اس بنا پر یہ رات جو ہے وہ لیلۃ الرغائب کہلاتی ہے. اور اب ایک سوال ہوئی کہ اس نماز کو کس نیت سے پڑھا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی عمل جو آپ کو مفاتی وغیرہ یا اعمال کی کتابوں میں ملے اس کو رضا کی نیت سے کریں کہ پروردگارہ اس امید پر کہ شاید یہ تیرا حکم ہو یا تیرے رسول کا فرمان ہو. درست.